اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو کہ موضوع جو ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، تو اس میں سے آج جو یہ سوال آپ نے کیا ہے یہ اس کی تھوڑی علمی جہت ہے، اور وہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب یہ بینکاری کا اسلامی بینکاری کا تصور شروع ہوا تو آخر یہ لوگ کہاں پر جا کر رکے، اور انہوں نے عملی طور پہ کیا ایسے کام کیے ہیں، ادارے قائم کیے ہیں، اور کیا اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نظام کسی ادارہ جاتی سطح پہ، جسے ہم کہتے ہیں کوئی انسٹیٹیوشنل طریقے سے بھی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ بات دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی نظام آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سب سے زیادہ جو کچی اور را اس کی شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام عالم اسلام میں بہت پہلے ہوا ہے، یعنی کہ 1930، 40 اور 50 کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایسی کتابیں آئی ہیں، کچھ تجربے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اگلا فیز جو تھا وہ 1950 سے 70 کے درمیان بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ بات محسوس کی کہ جب ہم نظریے کو عملی طور پہ تطبیق دیتے ہیں، اس کو ایک عملی جامہ پہناتے ہیں اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نظریے میں پیش کیا گیا تھا، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک فریم ورک چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک فریم ورک کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک اور آج کل اصطلاح کا رواج ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم، یعنی کہ جب کوئی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف ادارے قائم ہوتے ہیں جو عملی طور پہ دیکھتے ہیں، کچھ نگران ادارے قائم ہوتے ہیں، کچھ تحقیق کے ادارے قائم ہوتے ہیں، کچھ تعلیم کے ادارے قائم ہوتے ہیں۔ یہ سارا مل کر جو ہے یہ ایک ڈھانچہ بنتا ہے۔ جب وہ ڈھانچہ بنتا ہے تو اس کا ہر جز کام کرتا ہے تو پھر یہ آگے ترقی کر سکتا ہے، اور اگر یہ ڈھانچہ نہ ہو، افراد کے اوپر معاملہ ہو، تو پھر وہ کما حقہ پرفارم نہیں کرتا، کما حقہ وہ نتائج نہیں دیتا۔ اگر ہم اس میں سے یہ سوال آپ کا جو خصوصی ہے یہ ان اداروں کے حوالے سے جنہوں نے عالم اسلام میں علمی اور تحقیقی طور پر کوئی کردار ادا کیا ہو، تو یہ واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو کئی طرح کے ادارے قائم ہوئے۔ سب سے پہلا ادارہ تو اختصاصی طور پہ بینکوں کا نہیں ہے، لیکن علمی طور پہ عالم اسلام کا جو سب سے موقر ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، جو کہ معتمر العالم الاسلامی کے تحت ایک ادارہ قائم ہے جو المجمع الفقہ الاسلامی ہے، اور ایک جو ہمارے پاس اسلامک اور OIC جسے ہم کہتے ہیں منظمۃ التعاون الاسلامی، آج کل اس کا نیا نام ہے، اس کے تحت یہ قائم ہوا تھا۔ عالم اسلام میں جب مسلمانوں کا سیاسی اجلاس ہوا تھا اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ایک ایسا علمی تحقیقی ادارہ ہوگا جس میں سارے عالم اسلام کی نمائندہ علماء ہوں گے۔ تو ایک تو اس ادارے نے علمی رخ پر جو کچھ بھی چیزیں آئیں سامنے کہ اسلامی بینک اگر قائم ہوں گے تو ان کے اندر ڈپازٹ کی کیا شکل ہوگی، LC کا کام کیسے ہوگا، کریڈٹ کارڈ کا کیا ہوگا، پھر اسی طرح جو فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں، تکافل، ان کا کیا حکم ہوگا، فنڈ کا کیا۔ تو ایک تو انہوں نے اپنی تحقیق اور فتاوی اور مختلف جو فیصلے شائع کرتے ہیں، قراردادیں شائع کرتے ہیں، وہ شائع کی۔ اس کے بعد دنیا میں پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی 1970 کے بعد کہ یہ ادارہ چونکہ فتاوی تو دیتا ہے لیکن اس کے پاس ہر نوعیت کا فتویٰ آتا ہے، اس کے پاس ٹرانسپلانٹیشن کا بھی فتویٰ آتا ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی سوال آتے ہیں، لوگوں کے سماجی معاملات کے، نکاح طلاق کے۔ تو ہمیں ایک ایسا اختصاصی ادارہ چاہیے جو کہ علمی رخ پر صرف اس موضوع کے حوالے سے کام کرے۔ تو اس تحریک کے تحت دنیا میں پھر یہ شروع ہوا کہ لوگوں نے اپنے کام شروع کیے۔ تو 1990 میں ایک ادارہ قائم ہوا جو کہ غالباً 1995-96 میں ادارہ جاتی شکل میں بحرین میں قائم ہوا، جس کا نام انہوں نے رکھا کہ صرف اور صرف اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے پرسپیکٹو سے نام رکھا کہ وہ ادارے جو کہ مالیاتی کام کرتے ہوں ان اداروں کے لیے ایک ایسی باڈی تیار کی جائے جو ان کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرے۔ اسٹینڈرڈ کا مفہوم یہ تھا کہ ایک ملک ہے جو مثلا پاکستان ہے، ایک تو یہ خطہ ہے جہاں پاکستان بنگلہ دیش ہے، ایک خطہ جو کہلاتا ہے مشرق بعید جہاں پر انڈونیشیا، ملائیشیا آ جاتے ہیں، پھر مشرق وسطیٰ ہے۔ تو یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پر تو مختلف مسلک کے، مختلف مذاہب فقہیہ کے رہنے والے لوگ بستے ہیں، ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ تو اب اگر ہم ایک بینکاری کا نظام قائم کریں تو اس کے کچھ ایسے معیارات قائم کیے جائیں جس کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی پاکستان کے رہنے والا دبئی جاتا ہے، سوڈان جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، اگر وہ انڈونیشیا، ملائیشیا جاتا ہے، یا دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتا ہے جہاں مسلمان آباد ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ملک ہوں، تو ان کو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ملے۔ یہ پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، جیسے دنیا کے اندر اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈ بنتے ہیں، رپورٹنگ کے اسٹینڈرڈ بنتے ہیں، آڈیٹنگ کے بنتے ہیں۔ تو یہ ادارہ اس نیت سے قائم کیا گیا، بحرین میں قائم کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جس کا مخفف اب AAOIFI ہے، جس کو IOFI بھی کہتے ہیں۔
اس ادارے کی بڑی علمی خدمات ہیں. اس نے 4 طرح کے کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اس جو بینکاری کی خدمات ہوتی ہیں، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہوں، چاہے وہ فائنانسنگ سے متعلق ہو، لانگ ٹرم ہو، شارٹ ٹرم ہو، تکافل سے متعلق ہو، فنڈ سے متعلق ہو، ان سب کے حوالے سے اسٹینڈرڈز بنا کے شائع کرنے شروع کیے. تو پہلا کام اس ادارے نے کیا کہ شرعی معیارات بنائے. اب تک 60 کے قریب شرعی معیارات بن چکے ہیں، جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر اردو زبان میں بھی ترجمہ شائع ہوا ہے، تاکہ وہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاقے کے لوگوں کے لیے کرے. ملائیشین زبان میں ہوا ہے، انگلش میں ہے، رشین زبان میں ہے، اور سب زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. پہلا کام انہوں نے شرعی معیارات بنانے کا کیا. دوسرا کام انہوں نے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنانے کا کیا کہ جب ایک اسلامک بینک یا اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اکاؤنٹنگ کی انٹریز کرے گا، رپورٹنگ کرے گا، تو اس میں اور ایک کنونشنل بینک جو کہ انٹرسٹ بیس کام کرتا ہے اس کی رپورٹنگ میں فرق ہوگا. اور تیسرا کام انہوں نے کیا کہ ایتھکس اور اخلاقیات کے جو معیارات ہوتے ہیں وہ بنائے. اور چوتھا کام انہوں نے گورننس کے اسٹینڈرڈ بنائے. گورننس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر ایک معاشی ڈھانچے کے تحت اسلامک بینک کام کریں گے تو چند معیارات ہیں اس کے تحت وہ کام کریں، جس کے اندر زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ انتظامی نوعیت کا ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ شریعہ بورڈ اگر بنے گا تو اس میں کتنے افراد ہوں گے، ان کے کیا اسٹینڈرڈ ہوں گے، رپورٹنگ کیسے ہونی چاہیے وغیرہ. اس ادارے نے ایک بہت بڑی خدمات انجام دی. اس وقت عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اسی ادارے کے معیارات کو مانا جاتا ہے، اور اسی ادارے کے معیارات کے تحت اسلامی ملکوں میں اور ان ملکوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں، جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، اور اس طرف چلے جاتے ہیں آپ، ان سب جگہوں پہ اس ادارے کے تحت کام ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اور ادارے بھی قائم ہوئے جن کا تعلق اوورآل پورے سسٹم کے حوالے سے ہے. جیسے اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے جسے ہم IFSB کہتے ہیں. اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ملائیشیا میں ہے. پھر اس کے علاوہ ایسے ادارے قائم ہوئے کہ جنہوں نے تحقیق کے اوپر کام کیا اور پبلیکیشن کی اور یونیورسٹیز کی سطح پر کام کیا. وہ بھی جیسے ملائیشیا کے اندر انسیف کے نام سے قائم ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پچھلے 3 سال پہلے سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک فائنانس کے نام سے اس پر کام ہوا ہے. تو یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کہ مل کر ایک آپریشنل فریم ورک تیار کراتے ہیں، آپریشنل فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ بینکس اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، جس کے اندر جو ہے جس کے اندر ان کا اکاؤنٹنگ کے بھی چیزیں ہیں، پروڈکٹ کے حوالے سے ہیں، اور مختلف قسم کے اور ڈفرینٹ جن کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ادارے سیٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ جاتی سطح پہ عالم اسلام میں صرف تصور بینک کا نہیں آیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے بھی آئے کہ جنہوں نے ادارہ جاتی سطح پہ، تحقیقی سطح پہ، رپورٹنگ کے نام پہ، اکاؤنٹنگ کے مختلف معیارات اب انہوں نے بنا دیے ہیں، اور اس کے اوپر آئے دن کام ہو رہا ہے. اور امید ہے گا کہ چل کے سسٹم مزید منقع ہو کر اور مزید ایک مربوط، منضبط اور سسٹمیٹک وے میں کام کرنے والا یہ پورا ڈھانچہ بن جائے گا. تو یہ ایک مختصر سی بات ہے. باقی اگر ہم اس میں تفصیل میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ملتے ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشن ملتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ریسرچ کے انسٹیٹیوشن ملتے ہیں، اور گورننس کے انسٹیٹیوشن ملتے ہیں، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ملتے ہیں، بہت سارے. پورے جسے ہم کہتے ہیں نا، کسی بھی نظام کو، ڈھانچے کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیک پر ہوتی ہیں. تو فرنٹ پر اور بیک پر دونوں طرف، سامنے اور پیچھے رہ کے کام کرنے والے تمام جو ادارے اور نظام ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس مہیا ہوتے ہیں تب جا کے ایک سسٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر اگر ہم یہ پوچھیں کہ اسلامی بینکوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے، تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے فریم ورک کا ایک ڈھانچہ اور اس کے لیے درکار ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں، اور مزید اس کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے. www.darsequran.com